دیکھیے انتخابات کرانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ آئینی پروویژنز ہوں یعنی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے مطابق ہو, اور دوسرا زمینی حقائق جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. صحیح. زمینی حقائق کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے, آپ کی فائنینشیل صورتحال کیا ہے, آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, صحیح. اور آپ کو جو مین پاور چاہیے جن اداروں سے, کیا وہ یہ اس مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ہوا میں نہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تینوں ہی وزارتوں کے سینئر ترین اہلکاروں کے ساتھ الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی. اس سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا. تو یہ تصور کر لینا کہ ون فائن مارننگ چیف الیکشن کمیشن کی اپنی مرضی میں آیا, اس نے انتخابات ملتوی کر دی, ایسا نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے پوری بیک اپ سپورٹ موجود ہے. تینوں وہ بڑے وزارتیں جنہوں نے اس کے لیے فنڈز مہیا کرنے ہیں, جنہوں نے اس کے لیے مین پاور مہیا کرنی ہے, اور جنہوں نے اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنا ہے, انہوں نے اس کو کہا. اپیرنٹلی بڑی واضح اور بڑی کلیئر قسم کی باتیں ہیں بخاری صاحب, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اپنے سٹانس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فواد چوہدری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 23 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کل درخواست دائر کی جائے گی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. کیا نتیجہ, کیا مل سکتا ہے ان کو؟ دیکھیے یہ ان کا رائٹ ہے, وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں, اور سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ تو نہیں ہے, لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے صورتحال قابو میں آئے, مزید نہ بگڑے. دیکھیے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو, ایک 9 رکنی بینچ بنا تھا جو بعد میں پھر 5 رکنی رہ گیا. 4 ججز نے اس پر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا, اور 2 ججز اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو کہا تھا کہ یہ نہ دیکھ لیں کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل قانون کے مطابق ہوئی ہے یا آئین کے مطابق ہوئی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ بخاری صاحب ویسے میں نے آپ سے سوال پہلے بھی پوچھا تھا, اگر یہ نقطے کو وہیں پر پکڑا جاتا تو میرے خیال میں آج ہم کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن کے بعد بھی 4 حلقوں کے کھولنے کی بات کی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی اور بعد میں عدلیہ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ کچھ irregularities ہوئی ہوں گی, لیکن ماس سکیل دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آج تک وہ فیصلہ نہیں مانا خان صاحب نے. ٹھیک ہے نا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خواہش ہے کہ انتخاب جلدی سے جلدی ہو جائیں, دوسری طرف یہ خواہش بھی ہے چھپی ہوئی کہ دونوں یعنی صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہو. فرق کیا ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں ابھی کرا لیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب دوسری اسمبلی جو ہے تو آپ نے توڑ دی نا, جیسے کیسے توڑ دی, کیونکہ آئین کے مطابق ایک ایسا شخص جس کے سٹیکس نہیں ہے اسمبلی میں, وہ ان کی تحلیل کی خواہش بھی نہیں رکھ سکتا اور حکم بھی نہیں دے سکتا. خان صاحب رکن نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے, صحیح, نہ ہی کے پی کے اسمبلی کے, لیکن انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو مجبور کیا. آپ کو یاد ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کے بار بار کے بیانات کہ جب حکم کریں گے یہ ان کی امانت ہے, میں توڑ دوں گا. لیکن ساتھ وہ یہ بھی تو کہتے رہے نا کہ میں نہیں مانتا تھا, میری مرضی نہیں تھی. ثابت یہ ہوا کہ ایک باہر کے آدمی نے زبردستی چیف منسٹروں سے اسمبلیاں توڑوا دی. بھائی صاحب میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ قانونی نقطہ کتنا بڑا تھا جس کو پکڑا جا سکتا تھا. اب آپ یہ سوال کر رہی ہیں عدلیہ کے اوپر کہ بھائی صاحب آپ سے التجا یہ ہے ہماری کہ اگر آپ نے اس وقت اس نقطے کو پکڑ کے فیصلہ کر دیا ہوتا تو آج ہم اس صورتحال میں نہیں ہوتے. ایک ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر ہمیں مختلف ریاکشنز بھی آئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کی ہے, اور بھی بہت سارے لوگ والے ہیں اس کے اوپر. جو ایک لیگل ایکسپرٹ کی اوپینین ہے, جو اپنے قادر صاحب ہیں ہمارے سابق اٹارنی جنرل, ان کا کہنا یہ ہے کہ کورٹ کو بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کے ایسی نوعیت کے کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری طرف صاحب وفاقی وزیر قانون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی انا کی خاطر پہلے 2 اسمبلیوں کی بھیٹ دے دی گئی تھی, اب مزید جو ہے ان کی اس خواہش کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے اس ملک کو ایک بہت بڑے آئینی بحران سے بچایا ہے. صحیح. ملک کا آئین اور قانون ایک شیطان, میں تو نہیں کہہ رہا, ہم نہیں کہہ رہے یہ لفظ, انہوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے, ان کے لفظ ہیں کہ ایک شیطان کی مرضی پر نہیں چل سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ سارا کچھ ہم نے سن لیا ہے.
جو اچھا ایک اور چیز، خان صاحب یہ کہتے ہیں بخاری صاحب کہ میں نے اس امید پر تحلیل کیا تھا اسمبلیوں کو کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہوں گے، مطلب یہ اب ان کی وہ میرے خیال میں ان کی خواہش تھی اور پھر انہوں نے سوچ لیا کہ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا انہوں نے یہ قدم اس لیے تو نہیں اٹھایا تھا کہ فاسسٹوں کا گروہ جو ہے وہ آئین و قانون سے کھلواڑ کرے، تو امید تو ان کی جو ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک تھی، پلاننگ بھی اپنے حساب سے ٹھیک تھی، ان کو لگا تھا بس 90 دن میں الیکشن اب ہو جائیں گے. دیکھیے اصولی طور پر ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں ان کا یہ پریمیسز غلط نہیں ہے، یہ پریمیسز آئین کے عین مطابق ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہ پروویژن بیسیکلی بنائی گئی تھی کہ جب اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ بنے اور 90 دن میں الیکشن کرا دیں. دوسری صورت تھی یہ کہ جو حالات ہیں اس کے جو متقاضی حالات ہیں اس کے تحت اسمبلیوں کی تحلیل کر دی جائے وقت سے پہلے اور پھر 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں. لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا ایک درفنتنی چھوڑی گئی تھی کہ آئین میں یہ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ اگر 90 دن میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھے بغیر اگر آپ الیکٹرل پروسیس میں جائیں گے، جس طرح کا طوفان بدتمیزی اس وقت مچا ہوا ہے، چاہے وہ عدالتوں میں ہے، چاہے وہ عدالتوں کے باہر ہے، چاہے وہ زمان پارک میں ہے، اس کے تحت الیکشن کرائیں گے اگر تو خون خرابہ ہوگا. کیا ہمیں اس خون خرابے سے بچنا ہے یا اس کو ہوا دے کے خوفناک قسم کی صورتحال میں تبدیل کر لینا، میں تبدیل کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کسی بھی ذی شعور پاکستانی کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوگا؟ صحیح. اچھا بخاری صاحب یہ وفاقی وزیر قانون، کیونکہ یہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ انارکی اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور یہ بڑے خراب قسم کے حالات ہیں. اگر کوئی پازیٹیو بات اس میں ہوتی ہے تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے، اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. اب وفاقی وزیر قانون نے ایک بار پھر سے کہا ہے بخاری صاحب کہ اگر عمران خان صاحب گرینڈ سیاسی ڈائلاگ چاہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب میں نے سنا فواد چودھری صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک اے پی سی بلانے کے حق میں ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ بیٹھ کے معاملات جات کو حل کر لیا جائے. لیکن جس طرف کو اب وہ بڑھ رہے ہیں وہ اپنی اس سپرٹ کی خود ڈینائل موڈ میں جا رہے ہیں. ایک طرف آپ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ عدالتوں کو پرووک کر کے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب آئین چکنی ہو گئی. بخاری صاحب یہ 8 اکتوبر کی تاریخ کیا اناؤنس نہیں ہوئی بھی تھی جب انہوں نے مائنڈ میک اپ کیا تھا کہ ہم اے پی سی میں بیٹھیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فلیکسیبل تاریخ لے لیں اور پہلے کی تاریخ لے لیں؟ اب اگر تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیک آؤٹ کر جائیں گے یا پھر؟ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی آرام سے بیٹھے گی. اچھا، پی ٹی آئی اس کے اوپر عدالتوں میں بھی شور مچائے گی اور جو جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے انہوں نے پیر کے روز ہے غالباً یہ اپنے منٹو پارک جس کو اب اقبال پارک کہتے ہیں، گریٹر اقبال پارک، اس میں تو اس میں بھی شور و شرابہ مچے گا. پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کو روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی اور آپ سوچ لیں اس میں کیا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے اور یہ صرف الزامات نہیں ہیں، پریکٹیکلی ہم نے دیکھا اور میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب خان صاحب پیشی کے لیے گئے تھے تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ از دیٹ دا مینر ٹو گو ٹو دا کورٹس؟ نہیں، اچھی روایت. اور اگر کورٹس میں یہ حال ہے تو آپ الیکشنیئرنگ میں ذرا تصور کر کے دیکھیے کیا ہوگا. اگر بیٹر سینس پرویل نہیں کرے گی تو کیا اللہ معاف کرے خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیا ہم الیکشن اس لیے کرانے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی جانیں جائیں؟ کیا ہم الیکشن اس لیے کرانے جا رہے ہیں کہ جو ایک نظام چل رہا ہے اس کو جپرڈائز کیا جائے؟ یقینی طور پہ نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایسا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کو اس کے امکانات کو یکسر ختم نہیں کر دینا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں. نیشنل لیڈر، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کون ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے جو ان سے ایسے بھونڈے بیانات دلوا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ اب آخری حتمی تاریخ ہے 8 اکتوبر کی، یا پھر پی ٹی آئی جس طرح کہہ رہی ہے کہ یہ جی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور پھر جو ہے وہ اگر خلاف ورزی ہو گئی ہے تو اس طرح سے توہین عدالت ہوگی، تو یہ واقعی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز؟ اگر تو 8 اکتوبر کی تاریخ اس اسپرٹ سے دی گئی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات ایک ہی تاریخ پر ہوں جیسا کہ آئین کی پروویژن ہے، اگر تو یہی ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر حکومت ٹرک کر رہی ہے پی ٹی آئی کو
ان الیکشنز کو بھی مزید ڈیلے کرانے کے لیے تو کوئی ذہی شعور آدمی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. This will be unconstitutional اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسی خوفناک صورتحال نہ آئے. یہ تو بخاری صاحب خان صاحب تو میرے خیال میں وہ پہلے ہی مطلب پہلے چند بندوں میں سے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات فوراً آئی ہوگی کہ یہ ٹرک کر رہے ہیں. دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ذہن میں آنے والے خیالات کا تدارک کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کر کے ان کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں, ان کی اوپینین کو چینج کرتے ہیں. خان صاحب نے چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی, خان صاحب نے پاکستان کے دشمنوں سے بات کرنی ہے. یہ دا ٹائپس آف امریکن جو لوگ مل رہے ہیں آج کل, انہیں دل میں خلیل زاد ان کی ریسکیو کے لیے آ گئے اچانک, جو اپنی قوم کا نہیں ہے, جو امریکہ کے سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, وہ اس وقت جناب پی ٹی آئی کے ریسکیو کے لیے آیا ہوا ہے. بڑا پیٹ میں ان کے درد اٹھ رہا ہے, اور یہ اس پر بھی مزید بات بھی ہم کریں گے. یہ مبینہ طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کی طرف سے مبینہ طور پہ آپ کہہ لیں, آپ نے اچھا لفظ دے کے میری تھوڑی سی جان چھڑائی ہے. یہ مبینہ طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح کی لابنگ ہو رہی ہے, ایک اور لابنگ فرم, بات کریں گے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جب وہ بات آئے گی. لیکن خان صاحب کو سیاسی سیگسٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. انہیں اپنے اپوننٹس کو چور ڈاکو کہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تبھی یہ اونٹ کسی ڈھنگ کی کروٹ بیٹھے گا. ورنہ یہ تصادم کی فضا قائم رہے گی اور خان صاحب کا الیکشن تاخیر سے تاخیر کا شکار ہوتا چلا جائے گا. ہاں, یہ بڑی ویسے نقطے کی بات ہے.